کائنات میں تقریباً 2000 ارب کہکشاں ہیں۔ ان کو اگر ہم زمین کے ہر ایک فرد پر تقسیم کریں تو ہر بچہ، بوڑھے اور جوان کے حصے میں 250 کہکشاں آ جائیں گے، جن میں اربوں نہیں بلکہ کھربوں میں صرف ستارے ہیں۔ یوں تو کائنات میں ستارے اور سیارے کی کوئی کمی نہیں، لیکن کائنات میں کچھ ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہاں ستارے اور سیارے کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ بہت عجیب نہ کائنات میں ہر طرف ستارے اور سیارے موجود ہیں، لیکن یہ علاقہ بالکل غیر آباد ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ناسا سائنسدانوں نے 1981 میں تقریباً 70 کروڑ نوری سال دور ایک ایسا پراسرار علاقہ دیکھا جو بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ کہکشاؤں سے سجی کائنات کے درمیان یہ عجیب و غریب علاقہ بالکل خالی تھا۔ اس عجیب و غریب علاقے کو سائنسدانوں کی زبان میں بوسٹس وائڈ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ مکمل طور پر خالی ہے، اس وجہ سے اس علاقے میں شدید اندھیرا ہے، کیونکہ روشنی کی ریفلیکشن کے لیے کوئی ٹھوس جسم موجود نہیں ہے۔ اس علاقے میں کائنات شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ناسا سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کائنات جس رفتار سے پھیل رہی ہے، جس طرح ہر طرف پھیل رہی ہے تو اس جگہ میں ہزاروں کہکشاں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو دور دور کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا مادہ اس علاقے کو کیوں نہیں پہنچ پایا؟ یہ ایک مائسٹری۔ یہ خالی دکھائی دینے والا علاقہ اتنا وسیع ہے کہ اگر ہم ایک ایسی خلائی جہاز بنا دیں جو 1 سیکنڈ میں پاکستان سے امریکہ تک جا سکتا ہے، جو بظاہر ایک ناممکن بات ہے، اور یہی خلائی جہاز کے ایک کنارے سے سفر یہ خالی دکھائی دینے والے علاقہ جو بظاہر ایک ناممکن بات ہے، اور یہی خلائی جہاز بوٹس وائٹ کے دوسرے کنارے تک پہنچتے ہیں 300 کھرب سال کا وقت لگے گا۔ ہم جب خلا میں خلائی گاڑیاں بھیجتے ہیں تو ان کے چاروں طرف ہم سینسر لگاتے ہیں، وہ ہر طرف سے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ان سے وہ سینسر نکال کر باہر کر دیں تو وہ خلا میں سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ خلا میں جگہ جگہ خلائی پتھر موجود ہیں، ان سے فوراً ٹکرا جائیں گی اور وہاں 1 سیکنڈ میں پاش ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم سینسر کے بغیر 50,000 خلائی گاڑیاں بوٹس وائٹ علاقے پر چھوڑ دیں تو وہ کھربوں سال کا فاصلہ طے کریں گی، لیکن اس علاقے میں کسی چیز سے ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ اس علاقے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ ہونے کے ساتھ ہی کائنات کا پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ یہ پھیلاؤ ہر طرف بالکل یونیفارم تھا، مادہ ہر طرف برابر تقسیم ہوا، پھر کائنات میں ان سے ستارے، سیارے اور کہکشاں وجود میں آئے۔ ناسا سائنسدانوں کو شدید جھٹکا تب لگا جب سال 1981 میں سر روبرٹ کوشیر زمین سے 800 ملین نوری سال دور بوٹس میں ایک وائٹ دریافت کیا جو مکمل طور پر غیر آباد تھا۔ اس کو یہ نام اس کنسیڈریشن کی وجہ سے دیا گیا۔ اگر ہم بگ بینگ اور اس کے بعد اب تک ہونے والی کائنات کے پھیلاؤ کا حساب لگائیں تو اب تک جتنا پھیلاؤ ہوا ہے، اس حساب سے اس خالی جگہ میں کم از کم 12,000 کہکشاؤں کا ہونا بنتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ کائنات میں اور بھی خالی جگہیں ہیں۔ وسیع علاقہ اور وہ بھی بالکل خالی، سمجھ سے بالاتر ہے۔